اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عموماً معاشرے کے اندر دو سوچیں پائی جاتی ہیں، ایک مثبت سوچ ہے اور دوسری منفی سوچ ہے۔ منفی سوچ انسان کو تباہ کر رہی ہے، معاشروں کو تباہ کر رہی ہے، گھروں کو تباہ کر رہی ہے، برادریوں کو تباہ کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ہمیشہ برا سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی دشمنیاں عداوتیں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ وہ دشمنیوں کا سبب بنتے ہیں۔ منفی سوچ ایک ایسا معاملہ ہے کہ شیطان پہلے دن سے، جب سے اسے جنت سے نکالا گیا، اس وقت سے یہ منفی سوچ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آج تک انسانوں کے درمیان خلفشار اور ناچاکیاں اور دوریاں اور دشمنیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ہمیشہ شیطانی کردار ادا کرنے والے ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جو یہ کردار ادا کرتے ہیں جو شیطانی کردار ہے، اور منفی سوچیں پیدا کر کے اپنے ہم خیال لوگ وہ تیار کرتے ہیں، ہم خیالوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہم خیال لوگوں کا یہ گروپ اکٹھا ہو کے معاشرے میں بد نظمی کا، دشمنیوں کا، عداوتوں کا اور حسد و کینہ کا یہ شکار لوگ یہ معاشرے میں تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ دو تین قسم کی میں آپ کے سامنے مثالیں منفی سوچ کی رکھ کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ منفی سوچ انسان کو کتنی خراب اور تباہ و برباد کرتی ہے۔ منفی سوچ ایک بادشاہ جو بیمار ہوتا ہے اور وہ بیماری کی حالت میں یہ خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میرے دانت سارے ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ معبروں کو صبح بلاتا ہے، معبر آتے ہیں، جو چوٹی کا معبر ہوتا ہے اس سے خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، تو اس معبر نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ یہ تھی کہ بادشاہ سلامت آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ بہت بری خواب ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیوی مر جائے گی، آپ کے بچے مر جائیں گے، آپ کے رشتہ دار تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ سنی تو سخت پریشانی کے عالم میں اس نے حکم دیا کہ اسے قید کر دیا جائے، اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ لیکن پھر اس بادشاہ نے ایک اور معبر کو بلایا جو اسی کا تھا تو شاگرد، لیکن بادشاہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ وہ دوسرا معبر آتا ہے جو معروف تھا، جو مشہور تھا، جس کا ذکر ہر کونے کے اندر، ہر بادشاہ کی بادشاہت کے کونے میں معروف اور مشہور ہو چکا تھا۔ اس معبر کو جب بلایا جاتا ہے، وہ معبر آتا ہے اور وہ آ کے اس کی تعبیر یہ بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ اچھی خواب ہے، اللہ نے آپ کو لمبی زندگی عطا کی ہے، اتنی لمبی زندگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ اتنی بڑی لمبی زندگی ہوگی کہ آپ کی زندگی آپ کی بیوی سے زیادہ ہے، آپ کے بچوں سے زیادہ ہے، یہ تمام رشتہ داروں سے زیادہ آپ کی عمر ہے اور زندگی ہے۔ تو بادشاہ سلامت خوش ہو جاتے ہیں۔ تعبیر دونوں معبروں کی ایک ہی تھی، لیکن ایک نے بتانے کا انداز منفی چنا تو وہ جیل کے اندر جاتا ہے، اور جس نے انداز اچھا بتایا، حالانکہ اس نے بھی خواب کی یہی تعبیر بتائی، مگر اس نے بادشاہ کے سامنے ایک نے نقصان رکھا، ایک نے اسی انداز میں نفع رکھا۔ جس نے نفع رکھا اسے انعام دیا گیا، اور جس نے بادشاہ کے سامنے وہ منفی سوچ رکھی، وہ نقصان سامنے رکھا، اسے جیل کے اندر ڈالا گیا۔ تو جب دوسرے کو انعام سے نوازنا چاہا، اس نے کہا میرا انعام اگر میری مرضی سے ادا کیا جائے تو میرا جو جیل کے اندر استاد ہے اس کو چھوڑا جائے، وہ میرا استاد ہے، میں نے اسی سے تعبیر سیکھی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ علم نفسیات نہیں جانتا، وہ منفی سوچوں کے نقصانات نہیں جانتا، اس وجہ سے وہ جیل کے اندر ہے، اور میں منفی سوچ نہیں، میں مثبت سوچ کا حامل ہوں، اس وجہ سے میں انعام کا حقدار ہوں۔ دوسری، اگر گلاس میں پانی ہے، آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے، منفی سوچ والا ہمیشہ کہے گا یہ تو آدھا خالی ہے، لیکن مثبت سوچ والا آدھا جو بھرا ہوا ہے
اس کو دیکھتا ہے۔ ایسے ہی جو باغ میں جاتے ہیں منفی سوچ والا کانٹوں کو دیکھتا ہے مگر مثبت سوچ والا پھولوں کو دیکھتا ہے۔ ہمیں معاشرے میں مثبت سوچ اپنانی چاہیے، اور مثبت سوچ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بھی انسان کو قرب ملتا ہے اور انسان کا وزن بڑھتا ہے، لیکن منفی سوچیں انسان کو تباہ و برباد بھی کرتی ہیں، اور معاشرے میں انسان وہ منفی سوچوں کے لحاظ سے انسان بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، اور انسانوں کی دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا